حضرت آدم علیہ السلام جب سے تشریف لائے، اس مہینے کی شرافت، اس مہینے کی عزت، اس مہینے کی عظمت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جب بھی بلائیں ٹلیں، جب بھی مصیبتیں ٹلیں، اور حتیٰ کہ کوئی عطا، کوئی شفقت، کوئی کریمی اس مہینے میں ہوئی۔ یہ مہینہ یہاں تک تھا کہ مشرکین مکہ جو نسلوں سے بدلہ لیتے تھے، وہ 4 مہینے ایسے تھے جس مہینے میں جنگ بندی خود کر لیتے تھے۔ اس میں ایک محرم کا مہینہ بھی تھا، اور محرم کے مہینے میں واقعات در واقعات ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات، یونس علیہ السلام کو مچھلی سے نجات، اور نوح علیہ السلام کو پانی سے، یہ سارا اس مہینے میں ہوا۔ اور پھر اس مہینے کا ایک واقعہ کربلا ہے، نواس رسول کی شہادت ہے، ان مقدس، مکرم اور محترم ہستیوں کی قربانیاں ہیں، اس مہینے کے ساتھ نسبتیں ہیں۔ ایک وظیفہ ہے، ہمارے فقہا ہستیوں نے بہت وظائف لکھے ہیں اس مہینے میں، اور واقعی ہر وظیفہ موتیوں کے تول ہے۔ ایک وظیفہ میں دوں گا، اگر کوئی شخص ان 10 دنوں کے اندر، اور خاص طور پہ 7، 8، 9، 10 ان 3 دنوں کے اندر صرف اور صرف ایک وظیفہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ، اس کو کثرت سے پڑھے، کثرت سے، اور بہت کثرت سے پڑھے۔ دل کی مراد کوئی پوری نہ ہو رہی ہو، من کی مراد پوری نہ ہو رہی ہو، کوئی مشکلات ایسی جو حل نہ ہو رہی ہوں۔ اور پھر اس کے روزے ہیں 9-10 محرم کا، اور یہ روزہ انبیاء سے چلا آ رہا ہے، انبیاء کرام سے۔ اس روزے کی وقت، عزت، مقام، احترام، جو بندہ اگر روزہ رکھ کے دن کے کسی وقت میں صلاۃ و تسبیح پڑھ لے، روزے کی حالت میں کسی بھی وقت میں صلاۃ و تسبیح پڑھ لے، اور صلاۃ و تسبیح کے دوران میں تیسرا کلمہ پڑھنا ہوتا ہے، پڑھ لے، اور اپنا کوئی مسئلہ ہو، صلاۃ و تسبیح پڑھنے کے بعد صرف ایک تسبیح پڑھ لے، ایک تسبیح، یا تواب ہو، اول آخر 3 دفعہ درود شریف، اور اس کے بعد اللہ سے گڑ گڑا کے مانگے۔ میں نے تو سالہ سال بتایا، بہت زیادہ بتایا، خود بھی کیا، اللہ کی رحمت سے مسئلے حل، مشکلیں دور، مرادیں پوری، زندگی میں کامیابیاں، عزتیں، شان و شوکتیں ملتی۔ تو تسبیح 10 محرم کو، اور اس کے بعد ایک نفل، ایک تسبیح یا توابوں کی۔ لیکن یا توابوں کی تسبیح پڑھتے ہوئے ہمارے اندر ایک کیفیت ہو کہ اللہ میں بس جو کچھ ہے معاف کر دے، توبہ کرنے آیا ہوں، اور توبہ کو میرا اللہ پسند کرتا ہے۔ فرمایا ایک طرف عبادت کرنے والے بیٹھے ہوں، ایک طرف توبہ کرنے والے بیٹھے ہوں، عبادت کرنے والوں پہ اللہ کی رحمت نظر ہوگی، اور توبہ کرنے والوں کو اللہ کا قرب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کہ اللہ کی مخلوق کو کھلانا اللہ کو پسند، پلانا اللہ کو پسند، اور ایسے لوگ جو گرمی یا بھوکے ہوں، پیاسے ہوں، ان کو کھلانا پلانا اللہ کی بارگاہ میں محبوبیت رکھتا ہے۔ اور اگر یہ سلسلہ سارا سال رہے حسب توفیق، تو اللہ کے ہاں اس کی بہت قیمت ہے، اس کا بہت مقام ہے۔ خوش قسمت ہیں جن کو اللہ دے، اور ان کی پھر دیے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ اصل قبولیت ہے، دیتا اللہ ہے، لیکن کیا اللہ لیتا بھی ہے؟ پھر وہ خیر کے کام میں لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ یہ بڑا سوال، اس کی کوشش بندہ سارا سال کرتا رہے۔ صحیح۔ یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنی تیری بندیاں بندے دنیا کے جس کونے میں بیٹھے ہیں، سب کی مرادیں پوری فرما، سب کی مشکلیں حل فرما، سب کی ناکامیاں ختم فرما، علت، ذلت اور قلت سے بچا۔ آمین۔ اپنی رضا عطا فرما، موت کے آخری لمحے کو آسان فرما۔ آمین اللہ۔ ذلت کی موت، ذلت کی قبر سے بچا۔ آمین۔ جو قرض دار ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، اولاد کے مسائل ہیں یا بے اولاد ہیں، سب کی مرادیں پوری فرما، سب کی مشکلیں حل فرما، آمین۔ سب کی ناکامیاں ختم فرما۔ آمین۔